علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی کافی دیر سے میرے سامنے سے آنا جانا کر رہی ہے۔ جب میں نے اس چونٹی کو غور سے دیکھا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ وہ چونٹی ایک پرندے کے پر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ پرندے کا پر بہت بڑا تھا اور وہ چونٹی بہت چھوٹی، لہٰذا وہ چونٹی اس پر کو نہ اٹھا پائی۔ کافی دیر کی ایک ناکام کوشش کرنے کے بعد جب وہ چونٹی اس پر کو نہ اٹھا پائی تو وہ چونٹی پاس ہی موجود درخت کی ایک جڑ میں گئی جہاں چونٹیوں کا ایک بہت بڑا مجمع اور چونٹیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ شاید وہ ان چونٹیوں کو اس پر کے بارے میں خبر دینے کے لیے گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ چونٹیوں کی ایک بہت بڑی فوج اور چونٹیوں کا ایک بہت بڑا مجمع اس پر کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے۔ جب میں نے چونٹیوں کی ایک بہت بڑی فوج کو دیکھا کہ وہ اس پر کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے تو میں نے فوراً سے اس پر کو اٹھا لیا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ جب چونٹیوں کا ایک بہت بڑا مجمع اس پر کو اٹھانے کے لیے وہاں پہنچا تو انہیں کوئی پر نہ ملا، اور ملنے بھی کہاں والا تھا، اس پر کو تو میں نے اپنے پیچھے چھپائے رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جب ان تمام چونٹیوں کو وہ پر نہ مل سکا تو وہ واپس اپنے بلوں میں چلی گئیں، لیکن وہاں پر ایک چونٹی پھر بھی موجود تھی جو شاید اس پر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں آج اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہوں۔ میں نے دوبارہ سے اس پر کو اٹھایا اور اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس چونٹی نے وہاں اس پر کو دیکھا تو اس نے فوراً سے اس پر کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر کو نہ اٹھا پائی۔ وہ دوبارہ سے چونٹیوں کی ایک بہت بڑی فوج اور چونٹیوں کے ایک بہت بڑے مجمع میں گئی، اور میں دیکھتا ہوں کہ چونٹیوں کی ایک بہت بڑی فوج اور چونٹیوں کا ایک بہت بڑا مجمع دوبارہ سے اس پر کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اس پر کو اٹھایا اور اپنے پیچھے دوبارہ سے چھپا لیا۔ جب وہ مجمع وہاں پہنچا تو انہیں کوئی پر نہ ملا۔ انہوں نے اس پر کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی لیکن انہیں وہ پر نہ ملا، اس پر کو تو میں نے اپنے پیچھے چھپائے رکھا تھا۔ چونٹیوں کا وہ بہت بڑا مجمع دوبارہ اپنے بلوں میں چلا گیا، لیکن وہاں پر ایک چونٹی پھر بھی وہاں موجود تھی جو شاید اس پر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اس پر کو اٹھایا اور اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس چونٹی نے اس پر کو اٹھانے کی کوشش کی وہ اس پر کو نہ اٹھا پائی کیونکہ وہ پر بہت بڑا تھا۔ وہ دوبارہ سے چونٹیوں کی ایک بہت بڑی فوج اور چونٹیوں کے ایک بہت بڑے مجمع میں گئی۔ اس بار میں دیکھتا ہوں کہ چونٹیوں نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ شاید وہ تمام چونٹیاں سوچ رہی تھیں کہ یہ ایک چونٹی ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے اور وہاں پر کوئی پر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن کافی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ چونٹیوں کا ایک مجمع اس پر کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ چونٹیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جب میں نے چونٹیوں کے مجمع کو دیکھا تو میں نے دوبارہ سے اس پر کو اٹھا لیا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ چونٹیوں کا وہ مجمع جب اس پر کو اٹھانے کے لیے وہاں پہنچا تو انہیں کوئی پر نہ ملا۔ پھر میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ ان تمام چونٹیوں نے اس ایک چونٹی کو گھیر لیا۔ شاید وہ اس پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی اور ایسا ہی ہوا۔ ان تمام چونٹیوں نے اس ایک چونٹی کو گھیر لیا، کسی نے اس کا سر کھینچا، کسی نے اس کے بازو کھینچے، کسی نے اس کی ٹانگ کھینچی، اور اس طرح اس ایک چونٹی کو قتل کر دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس چونٹی کا سر ادھر پڑا تھا، اس چونٹی کی ٹانگ ادھر پڑی تھی اور اس چونٹی کا ہاتھ ایک طرف پڑے تھے۔ تب میں نے اس پر کو اٹھا کر ان چونٹیوں کے سامنے رکھ دیا۔ جب چونٹیوں نے وہاں اس پر کو دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا کہ ان چونٹیوں پر ایک خوف طاری ہو گیا ہو، ایسے لگا کہ ان چونٹیوں کو بہت غم ہو رہا ہو۔ پھر میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ ان تمام چونٹیوں نے اس چونٹی کے ایک ایک عضو کو اٹھایا۔ کسی نے اس کا سر اٹھایا، کسی نے اس کا پیٹ اٹھایا، کسی نے اس کے بازو اٹھائے، کسی نے اس کی ٹانگیں اٹھائیں، اور اس طرح اس کا ایک ایک عضو کو لے کر وہ دوبارہ درخت کی جڑ میں چلی گئیں جہاں چونٹیوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ پر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ میں علامہ ابن تیمیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا قصہ بتایا۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجھے بہت ڈانٹا اور مجھے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی ایسا کام مت کرنا۔ مجھے نصیحت کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے ایک بات فرمائی، کہنے لگے بہت بابرکت اور بہت باعزت ہے وہ ذات جس نے چونٹیوں کے دل و دماغ میں بھی جھوٹ سے نفرت رکھی ہے۔ جی ہاں، آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ ان تمام چونٹیوں نے اس ایک چونٹی کو کیوں مارا؟ جب اس ایک چونٹی نے ان تمام چونٹیوں کے اس پر کے ہونے کی خبر دی اور جب وہ تمام چونٹیاں اس پر کو اٹھانے کے لیے وہاں پہنچی تو انہیں کوئی وہاں پر نہ ملا، تو ان چونٹیوں کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ چونٹی ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ بری چیز ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دماغ میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ جھوٹ ایک بہت بری چیز ہے۔ اب میں اپنا اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اکثر اوقات جھوٹ بول دیتے ہیں۔
کبھی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، کبھی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اگر کبھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی مذاق میں، کبھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کبھی کسی کو ہنسانے کے لیے، کبھی کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اگر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں تو میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں۔ سائنسدانوں نے جھوٹ بولنے والوں کی MRI سے تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کو دیکھ کر سائنسدان حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ جھوٹ بولنے کی کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔